أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو واپس نہ پھیرنا آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کے اوپر چلنے والوں میں رکھا اور ہمارے لیے علم کے دروازوں کو کھلا رکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی بھرپور فائدے عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی بہتری کی طرف لے کے جائے ہماری یہ کلاس رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں رکھی گئی ہیں اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور آج کی کلاس میں ہم اعتکاف اس کے فضائل اور مسائل کے بارے میں پڑھیں گے اعتکاف کا لفظ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق رمضان سے ہے اعتکاف کیا ہے اس کی لغت اور شریعت میں کیا حیثیت ہے تو اعتکاف شریعت اسلام کا وہ رکن ہے یا وہ حصہ ہے جو ہمارے رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے اعتکاف کا لفظ اصل میں اقفا یاقف وقوفاً اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ٹھہر جانا کسی جگہ پر جم جانا کسی کام کے لیے خود کو روک لینا کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہو جانا اس کا اصل مادہ عین کافہ کسی چیز پر جم جانے کے معنی میں آتا ہے اور قرآن پاک میں اسی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں ٹھہرے ہوئے ہو تو عاکفون کا مطلب ہوا مسجد میں مقیم رکے ہوئے لوگ شریعت میں اعتکاف کسے کہتے ہیں اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اعتکاف کا مطلب ہے رک جانا جم جانا کسی جگہ پر ٹھہر جانا تو شریعت میں نیت کے ساتھ مخصوص مدت کے لیے کسی مخصوص جگہ یعنی مساجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ مخصوص جگہ مسجد یا گھروں کی جو مساجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر ٹھہرنا عبادت کی نیت سے کوئی اور نیت نہیں ہے نیت کیا ہے عبادت کی نیت سے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے اور یہی تعریف تمام فقہ کرام نے بھی کی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اور خود کو دنیا سے کاٹ دینا جتنے دنیاوی مشاغل ہیں سب سے کٹ کر علیحدہ ہو جانا اعتکاف کہلاتا ہے اعتکاف کی شرائط میں اگر ہم یہ تعریف سمجھ میں آئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اعتکاف کی شرطوں میں پہلی شرط ہے نیت کا ہونا بغیر نیت کے آپ کسی کونے میں بیٹھے رہیں گی وہ اعتکاف نہیں ہوگا پھر مسجد میں ایسی جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے مردوں کے لیے مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے گھر ہیں انشاءاللہ آگے جا کے اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے تیسری جگہ عبادت کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہاں صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے کٹ کر بیٹھے ہیں
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم نے وہاں کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی غیر ضروری کام، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جسے دیکھ کر یہ لگے کہ ہم اعتکاف میں نہیں ہیں۔ اعتکاف کا مقصد اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ دوسرا مقصد اعتکاف کا اصلاح قلب ہے، کہ ہم دنیا سے اور دنیاوی مشاغل سے کنارہ کش ہو کر صرف دل کی صفائی کے لیے کٹ جائیں دنیا سے، اور تنہائی میں بیٹھیں، اپنے دل کو اس بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کریں، اصلاح قلب۔ اور تیسرا مقصد اعتکاف کا تربیت نفس ہے، تنہائی میں اپنے گناہوں پر غور کریں کہ کہاں کہاں میرے اندر کمی ہے، کہاں کہاں میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں۔ اور چوتھا مقصد شب قدر کی تلاش، جو رمضان میں کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور شب قدر کے انشاءاللہ ہم کل اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ 4 مقاصد ہوتے ہیں اعتکاف کے۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ہر فکر سے اپنے دل سے نکال لیتے ہیں، کیا کمانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، سب چیزوں کو کاٹ کے اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنہائی میسر ہوتی ہے تو اپنے آپ پر غور کرنا پڑتا ہے کہ میں کہاں گم تھی، کہاں چلنا تھا، زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں، مقصد تو بہت دور ہے، منزل تو اس طرف ہے، پھر اپنی زیادتیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال میں کوتاہیوں کا پھر پتہ چلتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اور انہی معافیوں میں پھر ہم شب قدر بھی تلاش کرتے ہیں۔ اعتکاف بنیادی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم واجب ہے، لازمی، اسے فرض اعتکاف بھی اس کے اندر داخل ہے۔ دوسری قسم سنت موقدہ، اور تیسری نفل ہے۔ اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں تو آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کا جواب اسی اعتکاف کی قسموں کے اندر آ جائے گا۔ پہلی قسم جو واجب ہے، بعض نے فرض اور واجب کو علیحدہ علیحدہ بتایا ہے، بہرحال دونوں ایک ہی چیز ہیں، واجب اور فرض۔ یہ وہ اعتکاف ہے جب آپ کوئی منت مانتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے جو ہے 3 دن اعتکاف کروں گا، یا 5 دن اعتکاف کروں گا، یا 7 دن اعتکاف کروں گا۔ تو اس اعتکاف آپ کا وہ کام اگر ہو گیا تو پھر آپ کو وہ دنیا سے کٹ کر بالکل رول سارے وہی کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو دنیا سے کٹ کر مسجد میں جا کے بیٹھنا، ایک کونا پکڑ لیں، نہیں تو گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں، آپ کو دنیا سے کٹنا ہوتا ہے۔ باقی تمام جتنی بھی شرطیں وہ ساری اعتکاف والی ہوتی ہیں، لیکن اس میں پھر دن اور مہینہ خاص نہیں ہوتا، آپ کا بس وہ کام ہوا اور آپ نے وہ اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک اعتکاف فرض کہلاتا ہے یا واجب کہلاتا ہے، اور اس کا چھوڑنا گناہ ہے، کیونکہ نظر جب پوری نہ کی جائے یا کوئی منت جب آپ مانتے ہیں اور پوری ہو جائے تو اس کو جو چیز آپ نے مانی ہے، چاہے وہ نفل ہے یا قرآن کی تلاوت ہے یا مساکین کا کھانا ہے یا انفاق فی سبیل اللہ ہے یا اعتکاف ہے، کیونکہ نظر ہمیشہ عبادات کی مانی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانی جاتی۔ تو جب نظر یا منت پوری ہو جاتی ہے پھر اس چیز کو فوراً جتنا جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ جتنی دیر کرتی جاتی ہیں اتنی وہ بھاری ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی یا محلے میں سے کوئی ایک بھی بندہ ادا کر دیتا ہے تو پوری بستی کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہ کسی محلے سے اٹھے تو پھر سب گنہگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسی سنت ہے جو ہمارے محلے میں سے، ہمارے علاقے میں سے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ آپ 20ویں رمضان کی افطاری کرنے سے پہلے یعنی 20ویں رمضان کے عصر سے مغرب کے درمیان مساجد میں جا کر اپنے لیے
لیے ٹھہرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور پھر چاند نکلنے تک مسجدوں میں ہی ٹھہرا جاتا ہے۔ یہ سنت اعتکاف ہے اور ہم آج سنت اعتکاف کے سارے مسئلوں کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ رمضان میں ہمارا زیادہ تر واسطہ اسی سے ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، کبھی کبھی پورا پورا ماہ آپ جو ہیں رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تیسری جو قسم ہم نے ابھی پڑھی وہ ہے نفل، جسے رضا کرانہ کوئی نفل کہتے ہیں وہ اعتکاف جس میں کوئی خاص مدت نہیں ہے، صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص مدت نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے عموماً بعض 27 رمضان المبارک کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بعض جو ہیں 29 کو بیٹھتے ہیں، ایک دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پھر واپس جانا ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا سے وقتی طور پر کنارہ کش ہو جائیں، دل کی اصلاح ہو جائے، لیلۃ القدر ہمیں مل جائے اور نفس کی تربیت ہو جائے۔ تو یوں ہمارے سامنے اعتکاف کی 3 قسمیں آئی ہیں۔ ایک ہے واجب یا فرض، کوئی منت مان لی یا مریض تھا، اس نے کہا میرا مرض ختم ہو جائے یا میری بیماری ختم ہو جائے تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی، تو یہ اب وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے اسے صحت تندرستی دی، اب وہ 3 دن کے لیے معتکف ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور منت مان لی، میرا یہ کام ہو گیا، میرا بچہ پاس ہو گیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا، میں 2 دن اعتکاف کروں گی تو معتکف ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بھی اعتکاف جو آپ نظر یا منت کے طور پر مانتے ہیں وہ فرض اور واجب ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو فوراً سے وہ اعتکاف لازماً ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کرتی تو گناہگار ہوتی ہیں۔ دوسرا اعتکاف سنت موقدہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ یہ بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا نفل ہے، اس میں کوئی وقت اور مدت نہیں ہے، یہ 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے اور 10 دنوں کا بھی ہوتا ہے، پورے مہینے کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی مدت وغیرہ طے نہیں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آج ہم جو بات کریں گے وہ سنت اعتکاف کے بارے میں کریں گے۔ سنت اعتکاف کی کیا شرطیں ہیں؟ جو رمضان المبارک میں ہم اعتکاف کرتے ہیں نا، اس کی شرطیں کیا ہیں، کیا چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں؟ تو پہلے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اعتکاف کب کب کیا۔ تو اس میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، اور خاص کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسلسل اعتکاف کرنا آپ سے ثابت ہے، یعنی وہ جو پورے 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے تو آپ ہر سال جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا مہینہ اعتکاف، رمضان شروع ہوتے ہی آپ اعتکاف میں مسجد میں رہتے تھے، مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور اس اعتکاف کا اصل مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ شب قدر کی تلاش تھی، جس کا ذکر سورہ قدر میں ہے، اور عموماً زیادہ تر روایات بھی شب قدر کے بارے میں وہ انہی اعتکاف کی حالت میں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی راتوں میں تلاش کرو، رمضان میں اسے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، لیکن یہ رات اللہ نے مبہم رکھی ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ رات کب ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اگر ہم میں سے کسی نے اس دفعہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو سب ابھی سے ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ انتظام فرمائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ کیا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے نیت دل کا ارادہ ہے، اس لیے کوئی لازمی نہیں آپ کو کوئی خاص دعا آتی ہو یا کوئی خاص آپ دعا کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
زبان سے مخصوص الفاظ کہنا نہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ہم نیت کرتے ہیں نا، تو بالکل ویسے ہی ایک نیت کرنی ہے۔ نیت کرنا جو ہے یہ اعتکاف کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ آپ بغیر نیت سے کہیں اگر 4 دن 5 دن ہفتہ بھی بیٹھی رہیں گی تو آپ کا وہ اعتکاف نہیں، جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گی کہ میں یہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہی ہوں۔ تو نیت کرتے ہی آپ اعتکاف آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ دوسری شرط، مقام، آپ کس جگہ پر اعتکاف کر رہی ہیں۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مساجد ہیں اور خواتین کے لیے گھر ہے، اور اس بارے میں اتنے فتاوی موجود ہیں کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین جگہ حالت اعتکاف کی وہ گھر ہے، کیونکہ خواتین کے لیے پسندیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر فرمایا ہے۔ تیسری، طہارت، اگر پیریڈز ہیں یا حیض و نفاس ہے یا آپ پہ اوپر غسل واجب ہے تو بھی آپ جو ہے ایسا کہیں کہ میں بعد میں جا کے کر لوں، نو، آپ نے پہلے پاک ہونا ہے، پاکی شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط جو ہے وہ عقل ہے۔ کوئی مجنون یا بے ہوش جو ہے وہ یا پاگل یا جو ہے جس کے صحیح طرح سے جس کی ہوش و حواس میں نہیں ہے، وہ شخص جو ہے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے شرط ہے، لیکن نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے وہ خواتین جو کہ شوگر پیشنٹس ہیں، یہ وہ خواتین جنہیں ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی حالت اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ہاں، انہیں سنت نہیں لیکن نفل اعتکاف کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، انہیں سب سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ ہمارے پاس جو سب سے کنفیوز جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے مقام اعتکاف، یعنی عورت اور مرد کے کس جگہ پر اعتکاف کریں گے۔ اس بارے میں اتنی بحث کی گئی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اعتکاف مسجد میں ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے گھر کو زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بہترین نماز جو ہے گھر ہے، اور گھر میں ان کے صحن سے بہتر ان کا کمرہ ہے، کمرے میں سے بہتر جو ہے ان کا وہ حصہ ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے لیے گھر کا وہ حصہ وہ جو نماز کے لیے مختص ہوتا ہے، جسے گھروں کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ اب بھی بہت سارے گھروں میں نماز کے لیے باقاعدہ کمرے علیحدہ رکھے گئے ہیں، باقاعدہ نماز کی ایک جگہ مختص ہے۔ اکثر اس پر بھی بہت سارا اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنایا ہے، تو ہمیں کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے حلال رکھا ہوا ہے، پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے۔ لیکن جب ہمارے کمروں میں ڈرائنگ روم کی جگہ ہے، ہمارے کمروں میں ٹی وی لاؤنج ہے، ہمارے کمروں میں اسٹڈی روم ہے، تو ہمارے کمروں میں صلاح روم کیوں نہیں ہے؟ تو جب ہم اتنی فارمیلٹیز میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے صلاح روم میں ہم کیوں پھر فتووں کے دینے جی یہ شریعت میں جائز نہیں، شریعت میں تو ڈائننگ روم بھی جائز نہیں، شریعت میں تو آپ کی اور چیزیں بھی جائز نہیں، ہم وہ سب بھی تو کر رہے ہیں نا۔ صلاح روم، آپ کا جو صلاح روم ہے وہ آپ کی مسجد ہے، گھر کی مسجد ہے، لہٰذا اور خواتین اپنے گھروں میں قیام کریں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اعتکاف کو جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، اور خواتین کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ گھر میں طواف کریں، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ مسجد میں اعتکاف کرنا خواتین کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا مکروہ ہے جو کہ حرام کے ہو جائے گا، یہ نہیں کہ مسجدوں میں نہیں ہوگا، بہت ساری مسجدوں میں انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین جب جمع ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور ہوتا ہے، اور اعتکاف میں انسان اسی لیے دنیا سے کرتا ہے تاکہ وہ تنہائی میں اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کو مضبوط کر سکے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ بہت ساری خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں مردوں ان کی آواز اونچی بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی سن سکتے ہیں کیونکہ پردہ شرط ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے آپ جب مسجد کے اندر ہوں گی تو نماز کے لیے نکلیں گی، آپ جو ہیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے نکلیں گی، کسی نہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے جو کہ گناہ ہے، تو بجائے نیکی کے گناہ کمانے ہو جاتا ہے۔
اور اس کی دلیل میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین اعتکاف کے باقاعدہ جو ہے خیمے لگایا کرتی تھیں مسجد نبوی میں۔ تو پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے رمضان میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ خیمے لگائے جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اعتکاف کی تیاری ہو رہی ہے، خواتین اپنے خیمے لگا رہی ہیں۔ تو آپ نے وہ تمام خیمے جو کہ ازواج مطہرات کے تھے، آپ نے وہ ہٹوا دیے، اور آپ نے کہا مسجدوں کے سے بہتر تمام خواتین کے لیے ان کے گھر ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو موجودہ دور کے فتنے کو دیکھتے ہوئے عورتوں کے لیے اعتکاف کو گھر ہی میں رکھتے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عمر کا دور تھا، اور آج تو فتنہ تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا خواتین کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر ہے۔ گھروں میں وہ کمرہ ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہو، جہاں وہ خاموشی سے اپنے اور اللہ کے رابطے کو مضبوط کر سکیں۔ ہاں، مردوں کے لیے اعتکاف مسجد کے بغیر مردوں کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حال میں مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ ایسی مساجد جہاں جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ہوتی ہے، وہاں انہوں نے جو ہے اپنا اعتکاف کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ عورت اگر کسی مدرسے میں انتظام کیا گیا ہے یا کسی جو ہے بیسمنٹ میں انتظام کیا گیا ہے مسجد کے، تو کیا وہاں بھی عورت کا اعتکاف کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہیلے بہانے ہیں۔ جب ہمیں احادیث سے اور علماء کرام کے فتاوی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے باہر معتکف ہونا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، تو اب ہمیں خود ہی یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، کہیں وہ عبادت ہم جو ہے گناہ نہ ہم سے سرزد ہو جائے۔ لہٰذا عورت کا اعتکاف جو ہے چاہے وہ سنت ہو، اور وہ مساجد کے بجائے جو ہے گھروں میں ہوگا۔ مساجد میں مکروہ تحریمی ہے، اور اعتکاف کی جگہ وہ ہے جو گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، دیگر عبادات کرتی ہے، اور اس کے لیے رمضان میں ہی اسٹارٹ ہو۔ آپ رمضان میں کوئی ایک خاص جگہ، ایک خاص کمرہ مختص کر لیں، جب اگر آپ کی ارادہ ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے معتکف ہونا ہے، تو پھر آپ اسی کمرے میں جو ہے معتکف ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر چھوٹا ہے تو گھر کے ایک کونے میں آپ معتکف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے پردے کو فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ جہاں پر اگر آپ باہر نکلیں گی تو پردہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو ایسے خطروں کو مول لینے سے بہتر ہے آپ گھروں کے اندر ہی رہیں۔ اب خواتین کے اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے گھروں کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور ہم اسے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی طرح ہم انہیں نہیں جو ہے کر سکتے کہ وہاں پر بھی تو اعتکاف اس طرح ہوتا ہے۔ تو وہ مساجد، ان کے احکام جو ہیں ہماری نارمل مساجد سے مختلف ہوتے ہیں۔ بس عورت گھر کے کسی کونے یا کمرے کو مخصوص کر لے، اور مسنون اور نفل اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو پرمیشن نہیں دے رہا اعتکاف کرنے کی تو آپ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ گھر کے کام کرنے والا اگر کوئی نہیں ہوگا تو، اور آپ اعتکاف میں ہوں گی، تو آپ کے باقی گھر والے اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو پھر آپ اس میں بھی آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ہی ہوگا۔ خواتین اگر گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو ان کے لیے ان کا جو حد وہ مقرر خود کریں گی۔ جس وقت وہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی وہ کہیں گی جیسے ایک کمرہ ہے، میں یہ کمرے میں معتکف رہوں گی، اس کمرے سے جو حد وہ خود مقرر کرے گی وہی حد اس کے مسجد بن جائے گی، چاہے وہ ایک کونا ہو، چاہے آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو، اب وہ حد اس کی مسجد ہے، اب وہ اس میں ہی رہے گی، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ چلو بھی اب کھانے پکانے کے لیے باہر نکل رہی ہے تو اب صفائی کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے، اب کوئی آ رہا ہے تو اس سے ملنے کے لیے باہر نکل رہی ہے، نہیں، بغیر کسی مجبوری کے وہاں
سے جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتی. ہاں، وہاں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی کام وہ کر سکتی ہے، جیسے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ کی صفائی وہ کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی آپ کا دنیا سے کٹ کر عبادت میں مشغول ہونا ہے. اور اگر آپ دنیا سے کٹی ہی نہیں ہے، ان سب چیزوں کی فکر آپ کو پڑی ہوئی ہے، دروازہ کون کھولے گا، کھانا کون پکائے گا، تو پھر آپ کے اعتکاف کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ایسی خواتین جو اعتکاف میں تھیں لیکن درمیان میں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ کو باہر نکلنا پڑا یا اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑا، ایسی مجبوری جیسے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور پکانے کا مسئلہ تھا، یا آپ نے روزے کا انتظام کرنا تھا، تو آپ اپنے لیے چیز وہ جا کے اپنے روزے کا انتظام کر کے واپس آ سکتی ہیں بغیر کسی مجبوری کے. وہ جو جگہ اپنے اپنے گھر میں مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد مخصوص کی ہے، آپ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ورنہ آپ کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا. اگر آپ اس حدود سے باہر نکل گئیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں، آپ وضو کے لیے جا سکتے ہیں، آپ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ جو ہے جب وضو کے لیے جائیں گی تو اسی وقت اپنے اوپر پانی بھی بہا لیں گی، لیکن علیحدہ سے روز روز نہانا، کپڑے چینج کرنا، اہتمام میں لگے رہنا، بال سنوارنے میں لگے رہنا، یہ آپ کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے اللہ سے لو لگانا، اللہ سے جڑنا. اور اگر اعتکاف میں ہی آپ ان سب چیزوں میں لگی رہیں تو اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، بلا عذر نکلنا. جیسے مرد مسجدوں سے باہر بغیر کسی وجہ کے نکل آئے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورتیں اگر انہوں نے جو ایریا مخصوص کیا ہوا ہے اس سے باہر نکل آئیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کر لی، شوہر آپ کے کمرے میں آ گیا، یا جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. نمبر 3، آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا غلطی سے ٹوٹ گیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. نمبر 4، آپ نے ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ فرض کریں آپ وضو کے لیے باہر گئیں، اور وضو کے لیے جب باہر گئیں تو اب آپ کہہ رہی چلو دھوپ نکلی ہوئی تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، تو بلا ضرورت آپ وہ بیٹھنا ہے، دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھنا ہے، تو وہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ کو جلد از جلد اپنی جگہ پر واپس آنا ہوتا ہے، آپ بلا ضرورت زیادہ دیر اپنی جگہ سے دور نہیں رہ سکتی ہیں. اسی طرح خواتین کو جب حیض یا نفاس آتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، تو بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہے یا طبعی عذر ہے تب وہ باہر نکل سکتی ہے. جیسے طبعی عذر کیا، اسے یورین آ گیا، واش روم کی یوز کرنا ہے تو وہ باہر نکل کے واش روم یوز کر کے وضو کر کے آ سکتی ہے. اسی طرح اگر اس پر غسل واجب ہو گیا، اسے نیند میں احتلام ہو گیا، تو بھی وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جا سکتی ہے، غسل کر کے جلد از جلد واپس آ سکتی ہے، کپڑے چینج کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس میں پردہ تاکہ اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے. یہ نہیں کہ باہر جاتے ہوئے اس سے بھی ہیلو ہائے تم کیسی ہو، میرے بچے ایسے ہیں، تمہارے بچے کیسے ہیں، پورے جو ہے بی بی سی کا خبرنامہ بن کے اور پھر واپس آ کے فریش ہو کے تازہ دم ہو کے پھر آ کے بیٹھ رہی ہے. نو، ناٹ الاؤ. اسی طرح اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی ہے، مرد حضرات کے لیے، تو وہ کہہ کہ میں جمعے کے لیے دوسری مسجد میں چلے جاؤں، تو ان کا اعتکاف جو ہے جمعے کی نماز کے لیے اگر وہ پہلے سے نیت کر لیتا ہے کہ میں جمعے کی نماز کے لیے نکلوں گا یا نکلوں گی تو پھر وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے مؤذن کے لیے ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہی ضرورت پوری ہوگی واپس لوٹنا پڑے گا. راستے میں باتیں کرنا سختی سے منع ہے. ایسا کوئی بھی ٹاپک جس کا تعلق دنیا سے ہو اس پر بات کرنے پر سخت پابندی ہے، آپ کا بات کرنا الاؤ نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا معتکف کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ سکتا ہے؟ تو کھلے آسمان کے نیچے یا سورج کی شعاع کو دیکھنے سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں بلا ضرورت بیٹھنا، بغیر کسی وجہ کی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہنا یا سورج کی روشنی میں بیٹھے رہنا جو ہے ممنوع ہے. کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نے
عبادات میں وقت گزارنا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں مباح ہیں؟ آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ افطار سے لے کر سحری کے وقت جو مرضی چائے کھائیں پیئیں، جو آپ کے خیمے کے اندر کھانا پینا آ رہا ہے، لیکن اس کھانے پینے کی فکر میں آپ بار بار خیمے سے باہر مت جائیں کہ میں جاؤں وہ بھی لے آؤں، جاؤں وہ بھی لے آؤں، جاؤں وہ بھی منگوا لوں، نو۔ اسی طرح آپ سو بھی سکتے ہیں، آرام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، آرام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے۔ اسی طرح کپڑے بدل سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس تعلیم کے لیے آپ اس ایریے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح نکاح آپ کا اعتکاف کی حالت میں جائز ہے، مباح ہے، لیکن آپ اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ ضروری سامان کوئی خریدنا ہے، آپ بازار نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک اور جو آج کی قوم میں بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اعتکاف کی حالت میں موبائل فون۔ کیا موبائل فون لے کے جا سکتا ہے؟ نو۔ ایسے تمام ٹچ موبائل جن میں آپ کا پورا پورا ڈیٹا آ رہا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ کوئی ایسا جو ہے انتظام رکھ سکتے ہیں جس کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی گھر والے آتے ہوں گے، وہ آپ کو پیغام دے، تاکہ آپ دنیا سے کٹنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور موبائل فون کی موجودگی میں آپ دنیا سے کٹتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تو زیادہ اکیلے میں ٹائم ملتا ہے، آپ تو زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں۔ تو خاموش، بالکل خاموش رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی عبادت آپ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن میں سوچ و بچار ہے۔ اب ہم کہیں کہ موبائل میں ہم لوگ مختلف ویب سائٹ سے قرآن کو سمجھیں گے، ہم اپنے لیکچر سے باقی پورا سال کیا کرتی رہی، پھر اعتکاف میں نہ بیٹھتی، وہ سمجھتی۔ اب اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اب عبادت کا پورا شیڈول بنا کے بیٹھو۔ تو اچھی بات کرنا جو ہے خاموش رہنے سے افضل ہے، لیکن وہ اچھی بات کے لیے آپ جو ہے دوسروں کو، اپنے اعتکاف کو خراب نہیں کریں گی۔ اسی طرح اکثر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کی گھبراہٹ ہو رہی ہے، بھئی ہم ٹھنڈا، جیسے جسم ٹھنڈا ہو جائے جا کے نہا لینو، آپ وضو کے لیے جائیں گی، آپ اس وقت نہا سکتی ہیں۔ یا اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہو رہا ہے تو آپ بار بار نہانا دھونا، اس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا ہی جو ہے نہانے دھونے پر وقت صرف کریں۔ زیادہ قضائے حاجت کرنے کے لیے بار بار جانا، بار بار جو ہے اتنا وقت کو، ٹائم کو ویسٹ کرنا اعتکاف میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو اعتکاف کا پورا شیڈول آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے یہ رمضان کے آخری شرے میں ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے مساجد ہیں، عورتوں کے لیے گھر بہترین جگہ ہے، اور بلا عذر ان جگہوں سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ نفل کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ مسجدوں میں بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی آپ اس جگہ سے جیسے ہی نکلیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی کوئی قید کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی اصلاح کا نام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو جو بچیاں بھی ارادہ کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کر سکتی ہیں۔ جی، کوئی سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کا کوئی تعلق تھا اعتکاف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بہت ساری روایتیں آتی ہیں، لیکن وہ یہاں اعتکاف کے ہمارے مسائل میں ان کا کوئی یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو تھی وہ ایک چبوترے کی طرح تھی، اتنی مضبوط عمارت تھوڑی تھی۔ اس دور کو لے کے آئے نا اپنی آنکھوں کے آگے۔ جی، اور کوئی سوال؟ جی، میں نے پوچھا تھا کہ جیسے کہ لاسٹ جو اشرا ہوتا ہے وہ ہماری بہت زیادہ بزی ڈیز ہوتا ہے، لیکن عبادات بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ابھی انتخاب تو اس میں ہم ظہر سے اثر یا ایک مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک کے وقت کو فکس کر لیں اور اس میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جی، یہ نفل اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، نفل اعتکاف میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، آپ 1 گھنٹے سے لے کر 1 رات، 10 راتیں اور 1 مہینے تک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ثواب برابر ہے یا ثواب نہیں، سنت کا ثواب سنت ہوتا ہے نا، ہر ایک کے درجے ہیں،
یہ درجات ہے، صحیح، برابر جیسے کہ نہیں ہوتا. مغرب کے وقت کا ہونا، اذان کے وقت کا ہونا یا فجر کا ہونا نہیں، کوئی وقت خاص نہیں. نفل اعتکاف میں کوئی وقت خاص نہیں ہے. سنت موقدہ کا جو اعتکاف ہے اس میں ہمیں 20ویں روزے کی افطار سے پہلے پہلے اپنے اعتکاف والی جگہ پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے. ضروری، تو ڈیلی نیت کرنی ہوگی، ڈیلی بیٹھنا ہوگا. اگر نفل اعتکاف ہے تب، ورنہ سنت اعتکاف میں آپ نے 20ویں روزے کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے آپ اعتکاف کی نیت کر کے کہ میں اعتکاف کی نیت سے اس جگہ بیٹھ رہی ہوں اور یہ میری حدود ہے، میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گی، صرف وضو کے لیے اس غسل خانہ ہے، اس غسل خانے میں جاؤں گی اور یہاں سے سیدھی آؤں گی. بس آپ نے وہیں پر اسی وقت نیت کے وقت، آپ جب نیت کر رہی ہوتی ہیں اسی وقت اپنے ایریے کو جو ہے آپ نے فکس کرنا ہوتا ہے. جی، جزاک. سنت اعتکاف جو ہے وہ 20ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر عید الفطر کی چاند نظر آنے تک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نفلی اعتکاف کرتی ہیں تو نفلی اعتکاف کچھ لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور جتنا پھر آدمی بڑھانا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے. جی، وعلیکم السلام. اتر بھارت جیسے اگر میں تو اگر میں کیا ہے تو کیا اس کو بتا سکتی ہوں؟ جا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اس کمرے میں پھر ایک پردہ باندھ دیں تاکہ آپ کے ان کے درمیان وہ پردہ حائل ہو. جی ٹھیک جی، اور کوئی سوال؟ ہے. جی، اگر مرد کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داریوں میں فرق نہیں پڑ رہا اور گھر کو بحسن خوبی ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں تو وہ مرد بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر اس مرد کو کھانا پہنچانا اور اس کے دیگر انتظامات کرنے کے لیے جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر وہ وہاں کے کسی مفتی سے فتویٰ لے کر پھر وہ بیٹھے گا، یا وہاں پہلے انتظام کر کے بیٹھے گا کہ میرے کھانے کا انتظام کوئی ہو جائے، کوئی لانے لے جانے والا ہو جائے کہ اسے ایزیلی اس کی تمام ضروریات وہاں مسجد تک پہنچ جائیں تو پھر وہ بیٹھ سکتے ہیں. جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا عورت گھر سے باہر کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں عورتیں ایک مدرسے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مل کر بیٹھتی ہیں اور ہم سب درمیان میں چادریں باندھ لیتے ہیں اور وہیں جا کر ہم قیام کرتے ہیں. تو کیا ہمارا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس کا جواب مفتی صاحب نے بڑا پیارا دیا ہے. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کسی بھی مدرسے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عورت کا اعتکاف کی جگہ اس کا گھر ہے. لہٰذا عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر کہیں پر معتکف ہوتی ہیں تو محرم کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، تو عبادت کے بجائے ان کے لیے یہ وبال بن سکتا ہے. جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے؟ چلیں جی، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. نیت کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معتکف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہم سنت اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو نفلی اعتکاف کی ضرور نیت کر لیں کہ ہم اپنی راتوں کو حالت اعتکاف میں گزاریں اور ہم بھرپور عبادت کریں، کیونکہ اعتکاف نام ہے عبادات کا. عبادات کے بغیر اعتکاف کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے عبادات کو سیکھنا ہے.
ہمیں ہر وقت اس اعتکاف کی حالت میں وضو میں رہنا پڑتا ہے، ہمیں ہر وقت ذکر اور تسبیحات میں رہنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ گزشتہ ایک سال میں میرے اندر کتنی مثبت باتیں پیدا ہوئیں اور کتنی منفی باتیں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی معتکف اٹھتا ہے، یعنی اعتکاف سے جب چاند نظر آتا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت میں ایسا کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ سب کے اعتکاف ختم ہوتے تھے اور سب اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے بستر سمیٹ کر نکل جاتے تھے۔ کہیں نہیں ہے کہ آپ جو ہے معتکف کو مبارکباد دینے کے لیے جائیں یا معتکف کو جا کے ہار پہنا رہے ہیں، معتکف کے گھر میں مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے، جیسے والدہ ہیں، ان کا بیٹا اعتکاف سے اٹھ کے آ رہا ہے تو اس کو خوشی میں ہار پہنا رہی ہیں کہ اس کے 10 دن عبادت میں گزرے، اور اگر آپ کوئی بہن بھائی ہے، آپ اسے جو ہے خوشی کی وجہ سے جو ہے اسے مبارکباد دے رہی ہیں، اسی خوشی میں شریک ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا اور یہ کہنا کہ نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، تو یہ اس طرح سے سمجھنا جو ہے نیت کے اوپر ہے کہ اس طرح سے سمجھنا جو ہے وہ دین میں اضافہ ہے۔ چلیں جی، کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہتر طور پر سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا باعث بنائے کہ ہم دین سیکھیں اور ہدایت کے رستے پر رہیں۔ رب کریم ہماری اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ کل کا ٹاپک آپ سب کی چوائس پر چھوڑا ہے، کل لاسٹ ڈے ہے ہماری کلاسز کا، کل کے بعد ہماری کلاس نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری اجتماعی دعا بھی ہے، تو کل کا ٹاپک آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ ریویوز تو آپ لوگوں کہنے کے باوجود بھی ریویو نہیں آ رہے۔ تو پتھر مت بنیے، زرخیز زمین بنیے۔ زرخیز زمین پر جب محنت کی جاتی ہے نا تو اس سے بھی پودے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کونپلیں ضرور نکلتی ہیں، اور مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ آپ سب زرخیز زمینیں ہیں، تو آپ نے اپنی کونپلوں کو ظاہر کرنا ہے۔ آپ کے ایک میسج سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے اور وہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو زرخیز زمین بنیے، پتھر مت بنیے کہ جو کچھ بول سنایا جا رہا ہے وہ اوپر سے گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرے، عبادات کی محبت پیدا کرے، اور ہمیں دین اور دین والوں سے جوڑے۔ یا رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اور یا رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ ہم میں سے اس وقت جو اپنے دل میں جو دعائیں لے کے بیٹھا ہے، یا اللہ تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، کیونکہ ہمیں تجھ پر یقین ہے، تو اس سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، تجھ سے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا کن فیکن ہے، ہماری زندگیوں کو آسان بنا، ہماری اولادوں میں برکت نازل فرما، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین قبول ہونے والی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر حال میں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین ہماری زبان کو ہر طرح کے شکوے اور شکایات سے پاک فرما۔ یا رب العالمین ہمارے رزق میں برکت دے۔ یا رب العالمین ہمیں دینے والوں میں رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے مال میں خرچ کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہماری مدد فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے پر ہمیشہ قائم اور دائم فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت عطا فرما، کہ جب دنیا سے جائیں ایمان اور پردے کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں۔ ہماری قبروں کو یا اللہ اس کلمے سے روشن فرما اور ہمیں آخرت کے سفر کو آسان بنا۔ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، درگزر فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔